ایگریکلچر کا دور ہے، لوگوں کی توجہ ایگریکلچر کی طرف ہو گئی ہے، لوگ ٹریڈنگ لینا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، روزگار کمانا چاہتے ہیں، روایتی طریقوں سے ہٹ کے سائنسی طریقہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ چند ادارے ہیں جن کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو افات ای ٹی آئی کا ادارہ ہے، جنہوں نے گلگت بلتستان سطح پہ وسٹیٹ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرایا، بڑے پیمانے پر یہاں پہ اداروں کا قیام گھر کی دہلیز پر ایک لیگل انٹیٹی یہاں پہ ان کو مہیا کی، اور اجتماعی بزنس کی طرف، اجتماعی اور ایگریکلچر کی طرف انہیں امپاور کرنے کی کوشش کی، اور انہیں توجہ دلایا، اور سائنسی طریقہ کار کے مطابق اگر ہم ایگریکلچر کریں گے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جدید مہارتیں اور جدید طریقے سے انہیں ایکیوپڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان نے بھی بڑے پیمانے پر ان سوسائٹیز کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیشن کی، ان کے ساتھ مختلف مرحلوں میں انہوں نے ٹریننگ دی، ایگریکلچر کے حوالے سے انہیں امپاور کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ فارمر کو ٹریننگ دینے کی کوشش، مختلف سیزنوں میں انہوں نے ٹریننگ دی، پھر ٹی او ٹی کی انہوں نے ٹریننگ دی، ٹرینر آف ٹریننگ کے حوالے سے مختلف پروگرامات انہوں نے منعقد کرائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان میں تاریخ رقم ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک اور ادارہ جس کو میں یہاں پہ نام لے کے میں ذکر کروں گا اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کوپریٹو ڈپارٹمنٹ کا، جس میں ہمارے فرنٹیئر میں جو کام کرتے ہیں رحمت شاہ صاحب اور مومن شاہ صاحب، بڑے پیمانے پر اس وقت گلگت بلتستان کی کراس دے جی بی تقریباً 200-250 کے قریب اس وقت سوسائٹیاں ہیں، ان میں ایگریکلچر کی 162-64 سوسائٹیاں اس وقت وجود میں آئی ہیں۔ ان کی اے جی ایم کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ان کو امپاور کر کے کمیونٹی کو شعور دینے کے لیے، کمیونٹی ایگریکلچر کی راغب کرنے کے لیے ان کے پاس جا کے ان کے مسائل سن کے ان کو پھر سے آرگنائز کر کے انہیں یونائٹ کر کے انہیں ایک لیگل قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کو ترغیب دینے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر جو کام ہو رہا ہے اس وقت، جو اس طرح کی ایگریکلچر کی لیول پہ ایک تبلیغ جاری ہے، ایگری کے حوالے سے موٹیویشن ہو رہی ہے، فارمر امپاور ہو رہے ہیں، ایک طرح کی گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر ایگریکلچر کا دور ہے، لوگوں کی توجہ ایگریکلچر کی طرف ہو گئی ہے، لوگ ٹریڈنگ لینا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، روزگار کمانا چاہتے ہیں، روایتی طریقوں سے ہٹ کے سائنسی طریقہ کو اپنانا چاہتے ہیں، ایگریکلچر کے میدان میں انرول ہونا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قراقرم یونیورسٹی کے جو پڑھے لکھے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، جو مختلف یونیورسٹیز سے ایگریکلچر میں پڑھے ہوئے ہیں، انہیں بھی ایک حوصلہ مل رہا ہے کہ یہ ایک کامیاب شعبہ ہے، یہ بہترین شعبہ ہے گلگت بلتستان کا، گلگت بلتستان کے لیے، اور قراقرم یونیورسٹی کے ان طلباء و طالبات کے لیے بالخصوص جو ایگریکلچر پڑھ کے اس سے پہلے ان کے لیے کوئی ایسا مستقبل نظر نہیں آتا تھا، اب گھر کی دہلیز پر سوسائٹیاں ہیں، گھر کی دہلیز پر ادارے ہیں، انٹرنشپ کے مواقع مل سکتے ہیں بڑے پیمانے پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جی بی آر ایس پی کا ادارہ ہو، اے کے آر ایس پی کا ادارہ ہو، اور دیگر تمام جو سوشل سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ بھی ایگریکلچر کو امپاور کرنے کے لیے، گھر کی دہلیز پر فارمر کو امپاور کرنے کے لیے وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو سب مل کے تمام این جی اوز، گورنمنٹ کا ادارے، این جی اوز، افات ای ٹی آئی اور پلس کمیونٹی کی جو لیگل انٹیٹیز مل کے گلگت بلتستان کی اجتماعی سطح پہ یہ جو شعور پچھلے سال سے بوسٹ اپ کرنے کے لیے ملا ہے اور جو مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں بہت بڑا باپ رقم ہونے جا رہا ہے۔ اور ایسے میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں گلگت بلتستان کی کرنٹلی جو گورنمنٹ ہے، وہ بالخصوص خالد خورشید صاحب، اس کی ٹیم، جنہوں نے بھی بڑے پیمانے پر یہاں پہ خدمات دی۔ ان کی خدمت یہ ہے کہ افات اے ٹی آئی کے ذریعے سے وہ جو زمینیں ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں، ان کو آباد کاری کے لیے، اور کمیونٹی میں ان کی جو زمینیں ان کے نام نہیں تھی، تو اس حوالے سے قانونی طور پہ ان زمینوں کے ان انتقالات کے اصلاحات کے حوالے سے بھی وہ ایک کام جاری ہے، اور ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر افات اے ٹی آئی کے تھرو اس وقت بنجر زمینوں میں جہاں واٹر چینل نہیں ہے، انہیں چینل لا کے وہاں پہ پھلدار درختوں کو اور غیر پھلدار درختوں کو اگا کے پورے علاقے کو ہریالی بنانے کے لیے، پورے علاقے کو سرسبز بنانے کے لیے، جب ہم یہ کام کریں گے تو نہ صرف اسی سے آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، معاشی میدانوں میں آپ بہترین آپ کی کارکردگی ہوگی، بلکہ آپ کے ماحول بھی آپ کا صاف ستھرا ہوگا۔ پھر عالمی لیول پہ آپ کی یہاں پہ جتنی بھی آکسیجن ہے آپ کی درختوں سے، یہ گرڈ آپ شامل کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے تھرو عالمی لیول پہ، یہ ایک بڑے ثواب کا بھی کام ہے، اور یہ انسانی زندگی کے بقا کا بھی کام ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے۔ جب درخت زیادہ اگائیں گے تو پھر بارشیں بھی اس لیول پہ
بہتر طریقے سے ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو گلیشیئر ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور بدلے میں ایک نئی روح داخل ہوگی ایکو ٹوریزم کے لیے۔ اور گلگت بلتستان کے جب ان پہاڑوں میں ہریالی ہوگی تو دنیا کی جو ٹوریزم ہے بڑے پیمانے پر آپ کی طرف رخ کریں گے، تو اس سے آپ کی نہ صرف معاشی بلکہ اس سے آپ کی سیاحتی میدان میں، سماجی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، تمام میدانوں میں ایک بہتر طریقے سے ایک مواقع ملیں گے، پھلیں گے پھولیں گے، ان کی گروتھ ہوگی، ان کی نشوونما ہوگی۔ یہ تب ہوگی جب آپ ایگریکلچر کو امپاور کریں گے۔ تو اسی لیے ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے گلگت بلتستان میں۔ اگر جو بھی ادارہ ایگریکلچر کو امپاور کرنے کے لیے اپنی خدمات دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کی نسلوں کے لیے اور آنے والے وقتوں میں آنے والے نسلوں کے لیے ایک گرڈ جو شامل کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے احسان کر رہے ہیں۔ اب اسی کے لیے میں چاہوں گا کہ فرنٹ لیول پہ گورنمنٹ اس سے بہتر طریقے سے کام کرے۔